میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کو پاور ہے، جنہوں نے کروایا سارا کچھ، کبھی تمہارا ضمیر ملامت تو کرے گا کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اگر سہیل افریدی کراچی چلا جائے، مفتی صاحب کے ساتھ کیے ہوئے وعدے افاق کریں، لوگوں کی بد دعائیں نہ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرمائے۔ رجب شریف کا آج پہلا جمعہ مبارک تھا۔ بہت ساری خبریں ہیں، لیکن اہم ترین خبر یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا کے جواں مرد، جرت مند اور دلیر وزیر اعلیٰ لاہور میں ہیں، اور اہل لاہور، زندہ دلانے لاہور ان کا بڑی خوش دلی سے خیر مقدم کر رہے۔ سہیل افریدی نے بہت اچھا فیصلہ کیا، صوبوں کے درمیان اس سے محبت بڑھے گی۔ حکمرانوں کو، پنجاب کے حکمرانوں کو کوشش کرنی چاہیے تھی کہ ان کو ویلکم کریں، روکنے کی بجائے، جگہ جگہ رکاوٹیں لگانے کی بجائے ان کو سپیس دیں، خود ان کو ریسیو کریں۔ اور آپ بھی خیبر پختونخوا جائیں، کبھی آئیں کبھی جائیں، ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کو انشاءاللہ ایسے رہنا ہے، چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان کو، سب کو متحد ہو کے اکٹھے رہنا ہے، اور دشمن کی ہمیں تقسیم کرنے کی، توڑنے کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ کھلے دل کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے تھا، لیکن افسوس ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں، جگہ جگہ رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں۔ یہ چکری سے شروع ہوئے لوگ استقبال کے لیے، چکری، بھیرا، سکھے کی مختلف مقامات پہ لوگوں کا ایک ہجوم ہے، اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 8 فروری کو انقلاب برپا کیا تھا، پاکستان کا نقشہ بدل دیا سیاست کا۔ پاکستان کی سیاست تو ہمیشہ، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، دو خاندانوں کے درمیان، 70 میں بھٹو صاحب آئے، ایوب خان کی چھتری تلے آئے، اور 77 میں رخصت ہو گئے یا رخصت کر دیے گئے، اور 80 میں شریف خاندان تخلیق کیا گیا، شریف خاندان بلکہ دریافت کر لیا گیا کہنا چاہیے پیپل پارٹی کے مقابلے کے لیے، اور پھر لوگوں کو توڑ توڑ کے ان کے ساتھ لگایا گیا، اور گھر بیٹھے ہی ان کو ہر دفعہ اقتدار دیا گیا۔ عوامی رائے کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ پہلے غیر جماعتی انتخاب جتوا کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر 88 میں نگران وزیر اعلیٰ بنایا گیا، پھر 90 میں وزیر اعظم IGI بنوا کے وزیر اعظم بنوایا گیا۔ یہ سارا منظر میری عمر کے لوگوں نے تو سارا کچھ دیکھا ہے، جن کے ہوش حواس ان دنوں کام کرتے تھے۔ کبھی بھی وہ عوامی لیڈر نہیں رہے، اور اب بھی 8 فروری کو جس طرح وہ آنا چاہتے تھے، جس طرح وہ لائے گئے، ان کے کیس معاف کیے گئے، اور ان کو مینار پاکستان آ کے لینڈ کروایا گیا، کبوتر بٹھائے گئے، عدالتیں ایئرپورٹوں پہ حاضر کر دی گئیں۔ حالانکہ جو بندہ جیل سے گیا تھا، ہر قانون دان یہ کہتا تھا کہ اسے ایک دفعہ جیل جانا پڑے گا، بے شک 1 دن کے لیے جائے، 2 دن کے لیے جائے، لیکن طاقت کے بل بوتے پہ سارا کچھ ہو جاتا ہے۔ یہاں ہم تو دیکھتے ہیں اور حیران ہوتے ہیں۔ مشرف دور میں بھی سوچتے تھے کہ ان پہ طیارہ اغوا کیس بنا ہے اتنا بڑا، عدالتوں سے سزائیں ہوئی، اب یہ کیسے آ سکتے ہیں؟ لیکن عام ایک سادہ لو درویش، بالکل مسکین آدمی، اور جس کو بہت زیادہ سیاست کی سوجھ بوجھ ہم سے بہت زیادہ ہوتی، وہ کہتا تھا مولانا صاحب، قاری صاحب چھڈو آنا انہاں نہیں ہے پھر۔ یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن پھر دیکھا وہ ڈیل کر کے باہر بھاگے، پھر ڈیل کر کے اندر آ گئے، پھر اتارے گئے، پھر لائے گئے، پھر ڈیل کر کے آ گئے، پھر ڈیل کر کے چلے گئے۔ تو یہ 2 خاندانوں کی آپس میں ملی بھگت کہہ لیں، نورہ کشتی کہہ لیں، باریاں لگی ہوئی تھی، اور پاکستان سارا ان 2 خاندانوں کا غلام بنا دیا گیا، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ۔ ابھی تک بھی بعض بندے ایسے ہیں، رہ تو بہت تھوڑے گئے ہیں، جو زندہ ہے، بھٹو زندہ ہے سے نہیں نکلتے، اور میاں دے نعرے وجن گے، ایک واری پھر میاں، ایک واری پھر تے شیر، اور کچھ نہ کچھ ابھی بھی ہیں، لیکن بہت تھوڑے رہ گئے۔ 8 فروری کو ایک انقلاب آیا، یہ تو اپنے 2018 والے
الیکشن کو ہر ہدف تنقید بناتے ہیں، لیکن اصل الیکشن جو تھا 2024 والا اس پہ نہیں بولتے۔ اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک طرف تھی، لاڈلے ساتھ تھے، اور عوام دوسری طرف تھے۔ ان کے ساتھ تھے جن کا کوئی نشان نہیں تھا، جن کا پارٹی کا نام نہیں تھا، آزاد تھے، کوئی چارپائی، کوئی میز، کوئی کرسی، کوئی گونگلو، کوئی آلو، کوئی بتاؤں، نشان دیے گئے تھے۔ اب نشان بھی ایک نہیں تھا، لیکن عوام نے تلاش کر کر کے چن چن کے بندے کہ یہ خان کے سپاہی ہیں، ان کو ووٹ دیا۔ اور بعض بے نام لوگ جن کو لوگ ابھی تک نہیں جانتے، ان کو بھی جتوایا گیا۔ اور میں تو 85 کے انتخابات سے دیکھنے لگا ہوں، پیسے کا عمل دخل، چھنگا منگا کی سیاست، بے پناہ اخراجات الیکشنوں پہ۔ کوئی بندہ بغیر پیسے کے جیت نہیں سکتا، لیکن 2024 8 فروری کے الیکشن نے یہ بات بھی غلط ثابت کر دی، اور بہت سارے ایسے جیتے جنہوں نے کوئی پیسہ نہیں لگایا، صرف خان کے سپاہی ہونے کی وجہ سے، خان کے نظریے پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے وہ جیتے۔ اس کے بعد ان کو مارا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ پرچے بنائے گئے، اور بقول پی ٹی آئی والوں کے ہزاروں افراد، 60 سے 70 ہزار افراد پکڑے گئے، کچھ کے گھر توڑے گئے، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، لوگوں کو خوف زدہ کیا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ 26 نومبر کو سیدھی گولیاں ماری گئیں۔ یہ سارا کچھ ہوا، اس کے باوجود بھی ابھی تک لوگوں کے دلوں سے عمران خان کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ آج حکومت اعلان کر دے، اجازت دے دے سہیل افریدی کو لاہور میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت ہے، تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کل لبرٹی چوک میں آ جانا ہے یا کل آنا ہے یہ مجھے پتہ نہیں، لبرٹی چوک سے لے کے صدیق پلازا تک، مین بولیوارڈ اور کلمہ چوک تک ساری سر نظر آئیں گے۔ خان نہیں آ رہا، صرف خان کا ایک سپاہی آیا۔ اگر حکومت دیکھنا چاہتی ہے تو دیکھ لیں کر کے، اگر آزمانا چاہتی ہے تو سروے بھی ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ کتنے کو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، کتنے لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ 2 سال بعد تقریباً ایک بڑی سیاسی سرگرمی ہونے جا رہی ہے۔ سہیل خان افریدی ایک تو دلیر ماں کا پتر، دلیر ثابت ہوا، اس کو دھمکیاں دی گئیں، ریڈ لائن لگا دی ہے، وزیر اعلیٰ بننے نہیں دیں گے، چلنے نہیں دیں گے، یہ منشیات فروش ہے، یہ سمگلر ہے۔ وہ اس کا جواب بھی اس نے دیا ہے، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا، آپ سوشل میڈیا پہ سن چکے ہیں۔ دلیرانہ بات کی، اس نے کہا وزارت عظمیٰ، وزارت اعلیٰ میری کمزوری نہیں ہے، میرا مقصد جس مقصد کے لیے آیا ہوں اگر پورا نہ ہوا تو کرسی چھوڑنے میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا۔ اس نے صرف علی امین گنڈا پور کی طرح خالی بڑھ کے نہیں لگائیں، کچھ کر کے بھی دکھایا۔ اور جس طرح آج لاہوریے اس کا استقبال کر رہے ہیں، اب میں تو خوش ہوا، خوش اس لیے ہوا ہوں کہ صوبوں کے درمیان محبت، بھائی چارہ بڑھے گا۔ یہ دوریاں جو پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی نا، جو پنجاب کارڈ، صوبائی عصبیت کا کارڈ کھیلنے کی کوشش کی جا رہی تھی، میں پنجاب کے پانی کی حفاظت کروں گی، میں پنجاب کو یہ کر دوں گی، میں پنجاب کو یہ نہیں کرنے دوں گی، میں پیپل پارٹی، یہ سب ڈرامہ تھا۔ اور عورت کی حکومت کو اسی لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ سکھوں میں جاتی تو کہتی کہ میرے بڑے سکھوں کے ساتھ ہی رہے ہیں، عیسائیوں میں جاتی تو کہتی کہ عیسائی ہمارے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اب نیا قانون محترمہ نے پنجاب میں لاگو کر دیا ہے کہ ہیلمٹ نہ پہننے پہ جو چالان ہوتا تھا سکھوں کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ سکھوں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے۔ تو میں محترمہ سے سوال کرتا ہوں، جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے پگڑی مسلمانوں نے پہنی ہوئی ہے، ان کا تو چالان ہوگا، اور سکھوں نے اپنی ثقافت سمجھ کے اپنے گرو کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے جو پگڑی پہنی ہوئی ہے ان کا چالان نہیں ہوگا۔ ایک شہر، ایک صوبہ، قانون دو، پھر کہتی ہوں میرا گھرانہ بڑا مذہبی گھرانہ ہے۔ کاش محترمہ پہلے اعلان کرتی کہ پگڑی والا جو ہے اس کی پگڑی کو ہی ہیلمٹ تصور کیا جائے گا۔ آج سمجھ آئی ہیلمٹ کی افادیت پہ درس دیتے ہوئے، کاش کبھی تمہاری زبان سے یہ نکل جائے کہ مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کیوں باندھی، اور پگڑی باندھنے کا اپنے ماننے والوں کو کیوں فرمایا۔ آج سمجھ آئی نا، ہیلمٹ بچاؤ کرتا ہے،
سر بچ جاتا ہے، جان بچ جاتی۔ تو گرمی سردی میں ہمارے بزرگ صوفیاء، بلکہ ہمارا پنجاب کا کلچر بھی تھا پگڑی۔ تو پہلے آپ یہ فیصلہ درست کر لیں، اگر فقیر کی آواز آپ کو پہنچے یا آپ کا کوئی کرندہ سنے تو وہ آپ کو پہنچا دے کہ سکھوں کی پگڑی پہ اگر پرچہ نہیں ہوگا، جرمانہ نہیں ہوگا، تو مسلمانوں کی پگڑی کو بھی مستثنا کریں۔ اگر مسلمانوں کی پگڑی پہ پرچہ ہوگا اور سکھوں کی پگڑی پہ جرمانہ نہیں ہوگا تو محترمہ بہت بڑے فتوے کی زد میں ہیں آپ، اور قبل اس کے کہ کوئی مفتی صاحبان مل کے آپ پہ فتویٰ لگا دیں، اس سے پہلے آپ اعلان کریں کہ پگڑی والا کوئی بھی ہو جس نے پگڑی باندھی ہوگی موٹر سائیکل پہ، اس سے ہیلمٹ کا تقاضا نہیں کیا جائے گا اور چلان نہیں کیا جائے گا۔ میں عرض کر رہا تھا، بات ادھر نکل گئی کہ پنجاب کارڈ کھیلنے کی کوشش پہلے بھی بڑے میاں نے بھی 88 کے انتخابات میں، جب قومی انتخابات میں پیپل پارٹی جیت گئی تو اس وقت صوبائی انتخابات 2 دن بعد تھے، قومی انتخابات میں پیپل پارٹی جیت گئی، صوبائی انتخابات سے پہلے میاں صاحب نے نعرہ لگا دیا، جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ۔ وہ 2 دنوں کے اندر اندر پنجاب میں اتنا پھیلایا کہ پنجاب کی عصبیت جاگ اٹھی اور میاں صاحب کو وزارت اعلیٰ مل گئی، پنجاب جیت لیا میاں صاحب نے۔ تو یہ پنجاب کارڈ اب پھر استعمال کرنے کی کوشش کی محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، لیکن عمران خان کو شاباش دینی پڑے گی کہ عمران خان نے یہ عصبیت، فرقہ واریت کے سارے کارڈ تہس نہس کر دیے۔ آج سہیل افریدی، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، آج اگر سہیل افریدی لاہور کا دورہ کر کے سندھ چلا جائے تو بلاول سے کہیں زیادہ اس کا سندھ میں استقبال ہوگا، زرداریوں سے بہت زیادہ اس کو ویلکم کیا جائے گا۔ اور کراچی کی نام نے آج جعلی قیادت، 47 والی قیادت، جو سارے ہارے ہوئے تھے، جن کا لیڈر بار بیٹھا ہوا لندن میں کہتا ہے یہ پاکستان میں کیا حرامی پن ہو رہا ہے، اس حرامی پن کی اولاد جو ہے ساری، اس کے سجے کھبے جو بتہ خور تھے ان کو جتوانے والوں، کبھی تو تمہارا ضمیر تمہیں ملامت کرے گا ضرور۔ میں ان سے کہہ رہا ہوں جن کو پاور ہے، جنہوں نے کروایا سارا کچھ، کبھی تمہارا ضمیر ملامت تو کرے گا کہ ہم نے اپنے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اگر سہیل افریدی کراچی چلا جائے تو میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ اتنا بڑا استقبال ہوگا کہ آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ بہرحال میں سہیل افریدی کے اس قدم کو جو انہوں نے اٹھایا ہے لاہور آنے کا، اپریشیٹ کرتا ہوں، ویلکم کرتا ہوں، جی آیاں نوں کہتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، اور لاہوریوں سے کہتا ہوں کہ لاہوری اپنی زندہ دلی کا ثبوت دیں۔ لاہور داتا کی نگری ہے، شہنشاہ ولایت، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناک سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، داتا کی نگری ہے۔ یہ ہر آنے والے کو سینے سے لگاتا ہے۔ یہاں بہت سارے ہمارے بلوچی بھائی بھی رہتے ہیں، مہاجر بھی رہتے ہیں، خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے پختون بھی رہتے ہیں، بہت سارے کشمیری بھی ہیں، گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ منی پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ لاہور منی پاکستان بھی ہے، کراچی بھی ہے، میں نے کراچی میں بھی دیکھا ہے۔ یہ نفرت، یہ دوری، یہ صرف لیڈروں کے دماغ میں شیطانی فتنے کے طور پہ گھسی ہوئی ہے، صرف لوگوں کو اپنی ناپاک اور گندی سیاست کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہ صوبائی عصبیت، لسانی عصبیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ عوام میں الحمدللہ کوئی دوری نہیں ہے، عوام آج بھی اسی طرح ہیں۔ بہت کوششیں کی گئی بلوچستان میں اور پاکستان میں تفریق پیدا کرنے کی، بلوچیوں کو پاکستان پنجاب کے خلاف کرنے کی، لیکن بلوچی نوجوان سب سے زیادہ میرا خیال ہے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ لاہور میں بیٹھے ہوئے، اور کبھی میں نے کسی اپنے لاہوریے کو یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا مخالف آیا ہوا ہے یا کوئی دوسرے ملک سے آیا ہوا ہے۔ وہ اپنا بھائی سمجھ کے انہیں سینے سے لگاتے ہیں، اور میرا رب، میرا پروردگار مہربانی فرمائے یہ جذبہ قائم رہنا چاہیے۔ سہیل افریدی صاحب کا پروگرام جو میں سن رہا ہوں، نیاز بیگ میں بھی روکا گیا، رستے میں بھی ان کو کئی جگہ رکاوٹیں، اب پتہ نہیں کیا صورت بنتی ہے، جب تک آپ ہمارا یہ کلپ دیکھیں گے اس وقت تک وہ کہاں پہنچتے ہیں، لیکن ابھی تک تو معاملات پنجاب حکومت نے کھلے دل سے سرنڈر نہیں کیا۔ ایک پاکستانی پاکستان میں ہے، ایک شہری اپنے شہر میں ہے،
اسے روکنا، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنا نہ کسی آئین میں ہے، نہ کوئی قانون ہے، نہ اخلاقیات ہے۔ میں سمجھتا ہوں مریم نواز ادھر جائے وہ استقبال کریں گے، کھلے دل سے استقبال کریں گے۔ بلاول جائے اس کا استقبال کریں گے۔ پختون بھائی ہمارے مہمان نواز ہیں، مہمان نوازی کریں گے۔ آپ بھی سہیل افریدی لبرٹی چوک چائے پینا چاہتا ہے، چائے پلائیں ان کو، خود میزبان بنیں۔ وہ اپنے قائد کی رہائش گاہ زمان پارک جانا چاہتا ہے، جانے دیں۔ وہ ذلِ شاہ کے گھر فاتحہ کے لیے جانا چاہتا ہے، وہ حسان نیازی کے گھر جانا چاہتا ہے اس کے گھر والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے۔ وہ اپنے جتنے ان کے ورکر ہیں، جتنے ان کے خاص لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان سے ملنا چاہتا ہے۔ یہ جذبہ لیڈر میں ہونا چاہیے۔ اپنے کارکنوں کے حوصلہ افزائی والا جذبہ جو ہے یہ ہر سیاسی جماعت کے لیڈر میں ہونا چاہیے۔ یہاں تو بدقسمتی یہ ہے بادشاہ معظم بنے ہوئے جاسی عمرہ میں کوئی کارکن جا سکتا ہے؟ اور ایم این اے وہ جاوید لطیف جو سپوکس مین سمجھا جاتا تھا وہ ایک دن چیخے مار رہا تھا، میں نے کافی دن ہو گیا کہا ہوا ملاقات کی اجازت۔ ایم این اے کو ملنے کی اجازت نہیں دیتے، ایم پی اے کو ملنے کی اجازت۔ تم ہو کون؟ تم ایم این اے ایم پی اے ہماری وجہ سے بنے ہو، تم ہمارے غلام ہو۔ نہ بلاول سے ہاتھ ملا سکتے ہو، نہ نواز شریف سے ہاتھ ملا سکتے ہو۔ ہاں جو آگے غلام رکھے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ لو، بس اتنا ہی کافی ہے تمہارے لیے، اس سے زیادہ اور کیا۔ سہیل افریدی ایک عام کارکنوں میں سے کارکن ہے، وہ کارکن کو ہی کارکن کی قدر ہوتی۔ صاحبزادے پیروں کے ہوں، سیاستدانوں کے ہوں، ان کے دماغ میں تکبر اور غرور جو ہے، اکثر میں نے صاحبزادے دیکھے ہیں بڑے بڑے آستانوں کے، ایسے ہاتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے جیسے، میں لفظ نہیں بولنا چاہتا، چلے اتنا کہہ لیتا ہوں، جیسے کوئی غلام بھی اس طرح، کوئی غلاموں سے بھی اس طرح نہیں ملتا جس طرح اپنے کارکنوں کو سمجھتے۔ کاش یہ کارکن ہی جاگ جائیں، کبھی ان کا شعور بیدار ہو جائے کہ ان کی لیڈری تو ہمارے سر پہ ہے اور یہ ہمیں چھوت سمجھتے ہیں۔ کارکن جس دن جاگ گیا، اور خان کا یہ کریڈٹ ہے، عمران خان نے کارکن کو بیداری، ان کا شعور بیدار کیا ہے۔ اب کارکن سوال کرتا ہے، اب کارکن پی ٹی آئی کا کارکن ہے اور پی ٹی آئی کے لیڈروں کے خلاف نعرے لگا رہا ہے، وہ پوچھتا ہے کہاں ہو لیڈر صاحبان، کہاں ہو؟ ایم پی اے صاحب ایم پی اے کا ووٹ لینے کے بعد نہ ڈیالہ میں جاتے ہو، نہ باہر سڑک پہ نکلتے ہو، کہاں ہو؟ تو میں سمجھتا ہوں بڑی دیر بعد، خان کے بعد، تحریک انصاف کو سہیل افریدی کی صورت میں ایک لیڈر ملا، اور آج اس کے آنے سے لاہور ایک دفعہ دوبارہ متحرک ہو جائے گا۔ ویسے تو لاہور 8 فروری کو فیصلہ دے چکا ہے، میاں برادران کی لاہور سے چھٹی ہو گئی، اور بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کے اپنے بھی کہتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب بھی آ رہے، چھوٹے میاں صاحب بھی آ رہے، صاحبزادی بھی آ رہی، سب 47 پہ بیٹھے ہوئے، نہیں تو کوئی کھلوا کے دیکھ لیں حلقہ، چیلنج قبول کریں، حلقہ کھلوائیں، سپریم کورٹ کا بینچ بنائیں۔ ہائی کورٹ کے بینچوں کا تو خاتمہ کروا دیا، جو 45 طلب کر رہا تھا جج جس کو بینچ بنایا گیا تھا، اس کی سند جعلی قرار دلوا کے، یونیورسٹیوں پہ دباؤ ڈال کے اس کی سند جعلی کہہ کے اس کو ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج کی چھٹی کروا دی۔ آپ اندازہ لگائیں، تو کوئی اگر تھوڑی بہت بھی اخلاقیات ہے تو کوئی بینچ بنائیں اور اس سے انکوائری کروا لیں کہ عوام نے آپ کو منتخب کیا ہے یا آپ کو مسلط کیا ہے کسی نے۔ تو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں اس موضوع پہ کہ سہیل افریدی صاحب کو لاہوریے ویلکم کر رہے ہیں، بڑی تعداد کارکنوں کی جگہ جگہ انتظار میں ہے، میں بھی ویلکم کر رہا ہوں لاہور کی طرف سے، احالیان لاہور کی طرف سے، کہ لاہور داتا کی نگری ہر پاکستانی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ آؤ لاہور آؤ، لاہوریے تمہیں سینے سے لگائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سہیل افریدی کا دورہ لاہور انتہائی کامیاب رہے گا، عوام کو ایک تحریک ملے گی، لوگ جو خوف زدہ تھے، لوگ جو گھروں میں بیچارے بیٹھے ہوئے دبک کے، اب وہ دوبارہ نکلیں گے اور پاکستان میں آزادی اظہار رائے کے لیے، اپنے جمہوری حق کے لیے، انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے نئے جذبے، نئے ولولے، نئے عزم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
حضرت قبلہ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کل اپنے فیس بک پیج پہ اپنا بیان ڈالا ہوا، اس کا انتظار تھا مجھے کافی دنوں سے۔ جس وقت تحریک لبیک کے خلاف مرید کے والا کریک ڈاؤن ہوا، گولی چلی، بہت سارے افراد شہید ہوئے، بہت سارے زخمی ہوئے، اور اس کے نتیجے میں ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، تھانوں میں رکھا گیا۔ محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ صاحب مفتی صاحب کے گھر تشریف لے گئے، حاضر ہوئے یا تشریف لے گئے، ان کے ساتھ یہ لفظ بولتے ہوئے مجھے شرم آتی۔ مفتی صاحب کے پاس گئے، اور بھی ہمارے کچھ سنی لیڈروں کو ملے جا کے۔ ان دنوں سنی کارکن بہت دل برداشتہ ہوئے، لیکن میں نے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے مجھے یہ امید ہے کہ مفتی صاحب نے ان گرفتار کارکنوں کی رہائی کی بات ضرور کی ہوگی، ان کی حمایت کی ہوگی اور ظلم کی مذمت کی ہوگی۔ مفتی صاحب ظاہر ہے اپنی حکمت اور تدبر کی وجہ سے کافی دن انتظار کرتے رہے، اور اب انہوں نے کھل کے وہ راز کھول دیا ہے۔ جس دن ان کی ملاقات ہوئی وزیر داخلہ سے، کیا ہوا؟ یہی امید تھی۔ کافی اب تو 2 مہینے ہو گئے، مفتی صاحب نے بھی آخر تنگ آ کے 13 اکتوبر کو یہ سانحہ ہوا، 13 اکتوبر، 13 نومبر، 13 دسمبر، اور اب دسمبر جو ہے یہ اختتام پذیر ہے۔ 2.5 مہینے ہو گئے ان حکمرانوں کی، آپ بے حسی دیکھیں، 2.5 مہینے ہو گئے ہیں۔ مفتی صاحب سے وعدہ کیا تھا، وہ سن لیں آپ، مفتی صاحب کا اپنا یہ فیس بک پہ جو انہوں نے ڈالا، آج وہ ڈالتے ہیں، روز ایک آدھا کالم لکھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کو اہل سنت و جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ میں نے تنظیمات اہل سنت کے اجلاس میں پہلے بات یہی کہی تھی، وہ ریکارڈ پہ ہے تقریر، اگر آپ سننا چاہیں تو سن لیں۔ اس کے نتائج حکومت کے لیے انتہائی خطرناک مضمرات کے حامل ہوں گے۔ وزیر داخلہ جناب محسن نقوی نے کراچی میں میری رہائش گاہ پر علماء اہل سنت کے ساتھ ملاقات میں عہد کیا تھا کہ اندھا دھند پکڑ دکڑ کا سلسلہ بند کیا جائے گا، اور جن لوگوں کو کسی جواز کے بغیر گرفتار کیا گیا ہے انہیں رہا کر دیا جائے گا۔ تمام گرفتار شدگان کی چھان بین کی جائے گی اور تمام بے قصور لوگوں کو رہا کر دیا جائے گا، اور میں اس سلسلے میں جلد آپ لوگوں سے ملاقات کروں گا، مگر حکمرانوں کے کلچر میں وعدہ خلافی شاید کوئی عیب نہیں ہے، اسی لیے عوام کو حکمرانوں کی باتوں پر اعتبار بھی نہیں ہوتا۔ میں 1 سے زائد مرتبہ انہیں واٹس ایپ پر پیغام بھیج چکا ہوں، 2 مرتبہ انہوں نے وعدہ بھی کیا کہ میں اس سلسلے میں جلد ملاقات کا اہتمام کروں گا، لیکن ہر بار وعدہ خلافی کی۔ یہ انتہائی افسوس کی بات ہے۔ یہ حضرت قبلہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب فرما رہے ہیں۔ میں حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ آپ نے اتنے بڑے عالم سے وعدہ کیا جو اب تنگ آ کے آپ کی وعدہ خلافی کا پردہ چاک کر رہے ہیں، اور میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں بے شمار بے قصور لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بندوں کہیں ان کا جواب بھی آپ کو دینا ہے یا نہیں دینا؟ جنہوں نے کچھ نہیں کیا، جن کا کوئی تعلق نہیں کسی تنظیم سے، نہ انہوں نے کوئی توڑ پھوڑ کی، نہ کوئی گاڑی جلائی، نہ کسی کو مکہ مارا، نہ ہاتھ لگایا، ان کو صرف جلوس میں شرکت کرنے کی وجہ سے نہیں، صرف تعلق ہونے کی وجہ سے۔ ایک بندہ بابل نگر میں رہتا ہے، کبھی لبیک والوں سے ملا تھا یا لبیک والے کبھی اس سے ملے تھے، اس کو بھی گرفتار کر لیا، گھر سے اٹھا لیا، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی عمر کتنی ہے، بیمار ہے، تندرست ہے، اور وعدہ کیا کہ بے گناہوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس وعدے کو 1-2 دن کے اندر اندر پورا ہونا چاہیے تھا، اب 2.5 مہینے ہو گئے، بلکہ 2.25 مہینے ہو گئے، وعدہ پورا نہیں ہوا۔ مسجدیں واگزار کرنے کا وعدہ کیا تھا، ابھی تک بہت ساری مسجدیں واگزار نہیں کی گئیں۔ سرکاری کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے ادارہ تباہ کرنا، جیسے سرکاری سکولوں کا حال کیا، ایسے حکومت کے کنٹرول میں مدرسے اور مسجدیں چلی جائیں گی تو ان کا بھی یہی حال کریں گے۔ باقی تو چھوڑیں پی آئی اے کا جو حال انہوں نے کیا ہے، پی آئی اے جو کھربوں ڈالر کا ادارہ ہے اسے 10 ارب میں بیچ دیا۔ 135 ارب کہا، لیکن سنا ہے کہ باقی
125 अरब भी उनको कहा कि अपने पास ही रखना और अपने इदारे पे जो तुम्हारा हो चुका उस पर खर्च कर लेना, और उसके बारे में बड़ी स्टोरियाँ आ रही। तो आप मस्जिदें और मदरसों का भी ये हाल करना चाहते हैं, अवाम किसी सूरत इसे कबूल नहीं करेंगे। और आपकी फ़र्ज़ जुर्म जो तैयार हो रही है ना, मोहसिन नकवी साहब, मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, ये सारे जराइम की फ़हरिस्त उसमें सारे जराइम लिखे जा रहे हैं। आपको हिसाब देना होगा, आज नहीं तो कल देना होगा, देना तो होगा। ये कानून कुदरत है, ये हम आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्द हो सके मुफ्ती साहब के साथ किए हुए वादे इफ़ाक़ करें, लोगों की बद दुआएँ न लें, लोगों की दुआएं लेने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमारा, इस मुल्क का, सब अहले इस्लाम का हामी और नासिर हो।